الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ اپنی زندگیاں جو گزارتے ہیں اس زندگی میں ہم نے کچھ مقصد ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو وہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت سی دفعہ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم حاصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں، یا ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، لیکن ہم کیسے حاصل کرنا، اس چیز کو حاصل کیسے کرنا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، یا اگر یہ تو پتہ ہے کہ ہم حاصل جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو پتہ ہے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، وہ طریقہ اس چیز کی طرف جاتا ہی نہیں جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک مطمئن زندگی گزارنی ہے، جس چیز کو انسان ایک مقصد کے طور پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں تو ہماری زندگی میں جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ایک سکون۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کہ یار میری زندگی بس ایک سکون والی زندگی ہو، لیکن اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے یا سیٹسفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہاں پہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہاں پہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ مال کمائیں گے تو سکون آ جائے گا، گھر بڑا ہو جائے گا تو اس زندگی میں سکون آ جائے گا، گاڑی پہلے سے زیادہ بڑی ہو جائے گی، اچھی ہوگی تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر ہم کسی ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں جو کہ اچھا ایریا نہیں ہے، ہم کسی بڑے ایریا میں جا کے رہنا شروع کر دیں گے تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب کیا ہے کہ الٹیمیٹلی حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں سکون، لیکن اس سکون تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں یہاں پہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار بس میری جاب لگ جائے نا تو بس میں چاہتا ہوں پھر سکون سے زندگی گزاروں۔ جس کی جاب لگی ہوئی ہے لیکن اس کی سیلری کم ہے وہ کہتا ہے یار 25,000 روپے تنخواہ ہے، بس 50,000 روپے تنخواہ ہو جائے تو تاکہ میں سکون سے زندگی گزاروں۔ جو انسان 20 سال 25 سال 30 سال جاب کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اس کا آخری ٹارگٹ اور کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس یار 40 سال جاب کر لی ہے، میں چاہتا ہوں 40 سال تک جو کرنا ہے کروں، اس کے بعد سکون سے زندگی گزاروں۔ تو یہ جو سکون ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سب کانشیس میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے ذہن میں کہ ہمیں اصل میں کیا چاہیے، سکون چاہیے۔ اچھی جاب ملے گی تو سکون آئے گا، اچھا گھر ہوگا تو سکون آئے گا، مال زیادہ ہو جائے گا تو سکون آئے گا، کچھ سیونگز پڑی ہوں گی تو میں سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہوں، بچوں کو اچھی تعلیم دے دیں گے تو سکون آ جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ایک مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ ہم غلطی کھا جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم کئی دفعہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ایک بہت سیدھا سا راستہ ہوتا ہے، سیدھا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بہت لمبے چوڑے طریقے سے جا کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ صرف اس چیز کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں کہ جس کو ہم بہت آسانی سے بھی حاصل کر سکتے تھے۔ ایک مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑنے والا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ صبح 8 بجے جاتا تھا، اس کے پاس ایک کشتی تھی اور وہ اپنی کشتی میں جاتا تھا، 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک وہ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ وہیں پہ جو منڈی تھی وہاں پہ جا کے مچھلیاں بیچ کے تو وہ تقریباً 2 بجے تک فارغ ہو کے جو پیسے ملتے تھے وہ پیسے لے کے گھر آتا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ باقی وقت جو ہے وہ سکون سے گزارا کرتا تھا۔ تو اس کی زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی۔ اس کے پاس ایک ماسٹرز کیا ہوا بندہ آیا جس نے MBA کیا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ MBA کر لیتے ہیں نا، اسپیشلی تو ہارورڈ سے کیا یا MIT سے کیا تو ہم لوگ اوور سمارٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم جو ہے نا لمبے چوڑے طریقے نکالنا شروع کر دیتے ہیں زندگی میں جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کے۔ تو ایک MBA کیا ہوا ایک شخص اس کے پاس آیا، اور چونکہ بزنس کیا ہوتا ہے تو بزنس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بزنس سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اگر سٹارٹ کیا ہوا تو اس کو گرو کیسے کرنا ہے، اگر گرو کیا تو اس کو اپنے نیشن وائڈ کیسے پھیلانا ہے، پھر اس کو انٹرنیشنلی کیسے گرو کرنا ہے۔ تو ساری کی ساری بات اسی چیز کے اوپر چل رہی تھی۔ MBA کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کا
مین کور آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کرنا ہے. تو وہ MBA کی ڈگری کر کے آیا, تو جا کے اس شخص سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس طرح سے میری ایک کشتی ہے, میں مچھلیاں پکڑتا ہوں اور میں 2 بجے فارغ ہو کے اپنا چلا جاتا ہوں گھر. اس نے کہا تم اگر نا اس کو تمہیں گرو کرنا چاہیے بزنس کو. اس نے کہا اچھا کیسے گرو کروں؟ اس نے کہا ابھی تمہارے پاس ایک کشتی ہے نا, تم اس طرح کرو کہ تم 2 کشتیاں لے لو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے 2 کشتیاں لے لوں گا, پھر کیا ہوگا؟ وہ کہا کہ ابھی تم جتنا کماتے ہو تو تمہاری کمائی ڈبل ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کہ اس کے بعد پھر 2 کے بجائے تم 3 کشتیاں کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر جب آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب تمہاری کشتیاں زیادہ ہو جائیں گی نا, تو تم خود کام نہیں کرنا, پھر تم امپلائیز رکھ لینا, کام کرنے والے رکھ لینا, وہ کشتیاں چلائیں گے اور تم اپنے آفس میں بیٹھ کے ان کو مینیج کرنا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, تو اس سے کیا ہوگا اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر اس طرح کرتے کرتے تم اپنی کشتیاں بڑھاتے چلے جانا, اپنا آفس جو ہے وہ بھی بڑھاتے چلے جانا, تمہارا جو ہے بزنس گرو کرنا شروع کر جائے گا, اور پھر تمہارے جو مال تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا بہت بڑا بزنس سیٹ اپ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ سب کرنے میں مجھے کتنا عرصہ لگے گا؟ اس نے کہا اس پوائنٹ تک پہنچنے میں کہ تم اتنے سارے بزنس کو گرو کرو گے تقریباً 15 سے 20 سال لگیں گے. اس نے کہا اچھا 15 سے 20 سال کے بعد پھر میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا اس وقت تک تمہارے پاس اتنا مال آ چکا ہوگا کہ بس پھر تم 20 سال کے بعد ریٹائر ہونا, اور اس کے بعد اپنے گاؤں میں جا کے ایک اچھا سا گھر بنانا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک زندگی انجوائے کرنا. اس نے کہا یہ وہ تو میں ابھی آلریڈی یہی کر رہا ہوں, ابھی بھی تو میں یہی کر رہا ہوں. کہ مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اتنا مال کمانا کہ انسان ایک مطمئن زندگی گزارے, تو وہ تو میں آلریڈی گزار رہا ہوں. تو کیا ہے کہ جب مطمئن زندگی آلریڈی گزر رہی ہے تو اس کے لیے مجھے اتنا لمبا چوڑا پروسیس سے گھوم کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ چیزوں کو اوور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ آسانی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو ایک لمبے اور مشکل طریقے سے حاصل کرنے کے چکر میں کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں, اور اس میں ہمیں پھر یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ کیا وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو یہ جو سکون ہے, انسان آج جو انسانیت ہے وہ حقیقت میں اس سکون کی تلاش میں ہے. مجھے کتنے ہی ایسے میسیج آتے ہیں جن میں جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سر میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں جاب بھی کر رہا ہوں, میرے پاس مال بھی ہے, میرے پاس گاڑی بھی اچھی ہے, لیکن میری زندگی میں سکون نہیں ہے. اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. تو ہمیں بتائیں کہ سکون کیسے آئے گا؟ تو انسان کی اصل جو ضرورت ہے کیا ہے؟ وہ ہے سکون. تو ہم لوگ حقیقت میں کس چیز میں, ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہماری جاب اچھی ہو تو ہمیں سکون ملے, ہمارا گھر اچھا ہو تو ہمیں سکون ملے, ہمارے بچے اگر اچھی ایجوکیشن میں تو ہمیں سکون ملے. تو اصل کیا ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ہے سکون. اور سکون کا تعلق باہر کی کسی چیز سے بھی نہیں ہے. سکون کا تعلق کیا ہے؟ اندر دل سے ہے. کیونکہ سکون دل میں ہوتا ہے. ہمارا دل سکون میں ہے کہ نہیں, دل مطمئن ہے کہ نہیں, دل کے اندر اطمینان ہے کہ نہیں. اور ہم یہ سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باہر کی چیزوں میں, جبکہ اللہ نے سکون رکھا ہے اندر کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سکون گاڑی میں رکھا ہے, مال میں رکھا ہے, گھر میں رکھا ہے, اچھی جاب میں رکھا ہے, اچھے بزنس میں رکھا ہے, اچھی لکس میں رکھا ہے, گھر کے پردے اچھے ہوں گے, گھر کا کارپیٹ اچھا ہوگا, ڈیکوریشن پیس اچھے ہوں گے, گاڑی بہت اعلیٰ ہوگی. کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اب جب ہم اس ذکر کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں نا, تو ہم اکثر اس میں جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں. غلطی سے مراد کیا ہے کہ ترجمہ تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, لیکن ذکر سے لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ تسبیحات, کہ صبح شام کے اذکار کر لیے, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کر لی وہ بھی ذکر ہے, گھر سے باہر نکلے دعا پڑھی وہ بھی ذکر ہے, واپس آتے ہوئے دعا پڑھ لی وہ بھی ذکر ہے, سواری پہ گئے سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھی وہ بھی ذکر ہے, واش روم جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھی, مسجد جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھی, یہ سب ذکر ہے. اور چلتے پھرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنا, ذکر کرتے رہنا, تسبیحات کرتے رہنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ سارے ذکر ہیں.
تو اس آیت سے اگر جب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، تو ایک مفہوم ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بس ہم نے ہر وقت ذکر کریں گے تو ہمارے دل کو سکون آ جائے گا. اور پھر جب لوگ ذکر کرتے ہیں اور بہت زیادہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود جب سکون نہیں آتا تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ذکر میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی آیت جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، معاذ اللہ کوئی اللہ کی اس آیت میں کوئی کمی تو نہیں ہے. فرق کیا آتا ہے کہ ہم چونکہ ذکر کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیحات، اس وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر سے مراد تسبیحات بھی ہیں، نماز بھی ذکر ہے. کوئی شخص صرف تسبیحات کرتا رہے ساری دن لیکن نماز نہیں پڑھے تو وہ اس ذکر کے مفہوم میں نہیں آئے گا. ذکر کے نماز کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو اللہ کی یاد والی نماز. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، آخرت کا تذکرہ آتا ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے کہ جس رب کے سامنے ہم ابھی کھڑے ہیں، ہم نے قیامت کے دن دوبارہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہے. اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی یاد ہے. لیکن قرآن کے پڑھنے سے کیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اللہ کو یاد اس لیے نہیں کر پاتے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھ نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تلاوت کرتے ہیں تو وہ ثواب تو ہو رہا ہوتا ہے، اجر تو ہو رہا ہوتا ہے، نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے کہ اللہ یاد آ جائے پڑھنے سے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں. حالانکہ قرآن کی اتنی آیات ہیں کہ انسان اگر سمجھ کے پڑھے یا سمجھ آئے تو کئی ایسی آیات آتی ہیں کہ جگہ جگہ پہ قرآن انسان کو روک لیتا ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ایسی آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے ذریعے سے. کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرمایا کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، تو آپ سوچئے کہ اللہ یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر غضب کو لازم کر لیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن کتنا شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. پھر جب قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا اللہ یاد نہیں آئے گا؟ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا. تو کیا اللہ یاد نہیں آتا؟ تو قرآن کے ذریعے سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا یہ بہت اہم ہے. تو جب تلاوت کریں اگر سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، جب تک سمجھ نہیں آتی، تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں اللہ یاد آئے. یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کے بارے میں بات کرنا. جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں. تو جب یہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کریں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور ویسے بھی اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا، جب کبھی وقت ملے یا کبھی چلتے پھرتے انسان کو خیال آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو وہ بھی کیا اللہ کو یاد کرنا ہے. کہ اپنے دل میں خیال آیا کہ اگر میں مروں گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو میرے نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے، کیا میں کامیاب لوگوں میں ہوں گا یا ناکام لوگوں میں ہوں گا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہیں. تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر تب جا کے کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں کو سکون آئے گا. صرف تسبیحات پڑھنے سے نہیں، تسبیحات بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کو ویسے یاد بھی کرنا ہے، اللہ کے بارے میں بات بھی کرنی ہے، اللہ کا تذکرہ بھی کرنا ہے. یہ سب چیزیں جب پورے پیکج کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنی زندگی میں جب بھی ہم اعمال کریں تو گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے اللہ کا کہ کیا اللہ ہمیں یاد آیا کہ نہیں آیا. وہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے ہم گناہ سے رک جائیں تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں مل کے جب ہماری زندگی میں ہوں گی تو تب ہی پھر ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ سکون آئے گا.
تو یہ سب چیزیں جو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب طریقوں سے یاد کرنا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ دل جو بے چین ہوتا ہے اور بے سکونی ہوتی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ دل ہمارا کیوں بے چین ہوتا ہے، کیوں بے سکونی ہوتی ہے؟ دنیا کی تمام آسائشیں ہوتے ہوئے بھی، تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود کیا دل بے چین ہے؟ تو کیوں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی انسان سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں، مال والی زندگی ہوگی، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، گھر بھی اچھا ہو سکتا ہے، کپڑے بھی اچھے پہن سکتا ہے، برانڈ بھی اچھے پہن سکتا ہے، سوشل سرکل بھی ہوگا، دوست یار بھی ہوں گے، لیکن سکون نہیں ہوگا زندگی میں۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہے، نماز نہیں پڑھی، روزے فرض سے روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ فرض سے زکوٰۃ نہیں دی، اور اللہ کی نافرمانی کر رہے، زبان سے غیبت چل رہی ہے، گالیاں چل رہی ہیں، نظر سے حرام دیکھا جا رہا ہے، جو بھی چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی اس کی وجہ سے زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اب جو نافرمانیوں سے دور جاتا جائے گا، نافرمانیاں ختم کرے گا، اسی اعتبار سے اس کی زندگی میں سکون آتا چلا جائے گا۔ تو جب تک ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم ایک سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، تو وہ ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک تمہیں متاعًا حسنا، ایک خوبصورت سامان زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو کیا ہوگا کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائے گا۔ خوبصورت سامان زندگی سے مراد یہ نہیں کہ خوبصورت ٹیبل عطا فرمائے گا، یا ایک خوبصورت LED بہت بڑی آپ کے گھر میں آ جائے گی، یا آپ کے کرٹنز بڑے خوبصورت ہوں گے، یا گاڑی بڑی زبردست ہوگی۔ خوبصورت زندگی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، اور رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد عطا فرمائے گا تو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا، جو فرما بردار ہوگی، جو آپ کے لیے اذیت کا باعث نہیں ہوگی، جو آپ کے لیے ٹارچر نہیں ہوگی۔ نافرمان اولاد کتنی بڑی اذیت ہوتی ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کی اولاد نافرمان ہے۔ ان کی زندگیاں جو ہیں بالکل کیا ہوتی ہیں، وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں، کڑ کے، کہ وہ اولاد نافرمان نکلی۔ ساری زندگی محنت کی، امید کی تھی کہ ایک اچھی اولاد فرما بردار نکلے گی، لیکن کیا ہوا کہ اولاد نافرمان نکلی۔ تو یہ سارا جو سامان زندگی ہے کہ جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ عطا فرمائے گا جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہوں گے، اولاد نیک ہوگی، مال اچھا ہوگا، مال میں برکت ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ خوبصورت زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ سکون والی چیزیں عطا فرمائے گا۔ تو سکون چاہیے تو سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک سکون نہیں آئے گا۔ اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اور یہ بھی میرے پاس اکثر میسیج آتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تو اس کے باوجود لیکن میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نیک اعمال تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم کیا ہیں، ہم ان گناہوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ساتھ گناہ بھی تو کر رہے ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی نیکیاں گن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں نا جو چیز اچھی کرتا ہے اس کو وہی نظر آتی ہے، جو غلط کرتا ہے وہ نظر نہیں آتی، یا نظر آئے بھی تو اس کا ہم تذکرہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہاں پر گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حرام دیکھ رہے ہیں تو سکون نہیں آئے گا۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ غیبت بھی چل رہی ہے تو کیا ہوگا، جس طرح کے سکون ہونا چاہیے زندگی میں ویسا نہیں ہوگا۔ تو نیکیاں اور گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نیکیاں ہوتی ہیں لیکن ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بے سکونی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ نیک اعمال کرنے، لیکن گناہوں سے بھی بچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ دوسری چیز جو سکون کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ حب دنیا،
دنیا کی محبت. ہم لوگ دنیا کی محبت میں کئی دفعہ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اندھوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کا مال ملے، اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اور اس ریس میں ہم اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بے چین ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں نا دنیا کا، تو یاد رکھیں کہ اس کمپٹیشن میں کبھی بھی آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. کیونکہ کمپٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یا تو کچھ لوگ آپ سے اوپر ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور کچھ لوگ آپ کے برابر ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے نیچے ہیں. 20 سال پہلے جب اس ریس کو شروع کیا تھا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے آگے بڑھنا ہے، تو اس وقت بھی آپ کی سچویشن ایگزیکٹلی یہی تھی کہ کچھ لوگ کیا تھے، آپ کے برابر تھے، کچھ لوگ آپ سے اوپر تھے، اور کچھ لوگ آپ سے نیچے تھے. 20 سال گزر گئے، تو آج اگر دیکھا ہے تو کیا ہے کہ آج بھی یہی سچویشن ہے. کچھ لوگ دنیا کے اعتبار سے ہمارے برابر ہیں، کچھ ہم سے اوپر ہیں، کچھ ہم سے نیچے ہیں. کچھ ایسے تھے جو ہم سے نیچے تھے وہ اوپر چلے گئے، کچھ جو اوپر تھے وہ نیچے چلے گئے، یا ہم تھوڑے سے اوپر تھے اور نیچے آ گئے، یا نیچے تھے اور اوپر چلے گئے. لیکن الٹیمیٹلی یہ نظام زندگی ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تو اس ریس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہم ضرور کرتے ہیں، اس ریس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں. کیونکہ اس کمپٹیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آج اگر ہم بہتر ہیں تو تھوڑا سا سکون آ جائے گا، جس سے کمپٹیشن کیا تھا کل وہ بہتر ہو جائے گا تو دل میں پھر بے چینی شروع ہو جائے گی. تو آپس کا کمپٹیشن اور دنیا کی محبت یہ انسان کی زندگی میں بے چینی کا سبب بنتی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا، بلکہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر دنیا کو فراخ کر دے گا جیسے اس نے پچھلی قوموں کے اوپر کیا، اور تم لوگ بھی اس میں ویسے ہی رغبت کرو گے جیسے پچھلی قوموں نے کی، اور پھر تم بھی ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے، اور یہ چیز تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو ہلاکت سے دوچار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ فقر کا ہونا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ کا مال کم ہو گیا، آپ کے اسباب زندگی گزارنے کے بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ اتنا بڑی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن دنیا کا کھل جانا، مال کا آنا شروع ہو جانا، دنیا کی فراوانی ہونا، یہ انسان کے ایمان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج سے کئی سال پہلے آپ 25 سال 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے پاس مال کم تھا لیکن زندگیوں میں سکون تھا. آج مال لوگوں کے پاس زیادہ ہو گیا ہے لیکن سکون کم ہو گیا ہے. تو یہ جو مال کی فراوانی ہے، اور پھر جب انسان اس کی دوڑ میں لگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے زندگی میں بے چینی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ چیز انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے. کیونکہ آپ جتنا زیادہ کمائیں گے اتنا وقت زیادہ چاہیے، اتنی آپ کو ایفرٹ زیادہ چاہیے. تو جتنا وقت آپ تھوڑا سا دنیا کما کے اور تھوڑا دین کے لیے نکالتے وہ بھی آپ دنیا کمانے میں لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی میں بے چینی آ جائیں گی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا تو کچھ علاقوں میں جانے سے پہلے انہوں نے وہاں کے سرداروں کو خط لکھا، اور خط میں انہیں ایک بات لکھی کہ تم لوگ ہمارے متی بن کے چلو، یعنی اسلام کے اندر آ جاؤ اور اسلام کے مطابق تم زندگی بسر کرو، ورنہ یاد رکھو کہ تم لوگوں کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا ہے کہ جن کو موت اتنی محبوب ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہے. یعنی جتنے تم اپنی زندگیوں سے محبت کرتے ہو ہم موت سے اتنی محبت کرتے ہیں. کیونکہ صحابہ کا کیا تھا کہ صحابہ کی محبت دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں تھی، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جس چیز کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اس کے پیچھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پیچھے اتنا مرنے کھپنے کی کیا ضرورت ہے. اپنی زندگی کو ہلکان کرنا، اپنی زندگی کو برباد کرنا اسی ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر کہ اس دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو وہ آخرت کی زندگی کو فوکس کرتے تھے. تو جب ہم آخرت پہ فوکس کریں گے دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، آخرت کی فکر زیادہ کریں گے، آخرت کی تیاری زیادہ کریں گے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ ہماری دنیا کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بھی ایک ہماری بے چینی کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا کی محبت اور ان دنیا کی چیزوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپ جانے سے بچانا ہے. مال اتنا کمانا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. ظاہر ہے ہم نے کھانا پینا ہے، گھر ہے، سواری، آپ کچھ بیسک چاہیے، لیکن ضروریات زندگی سے بڑھ کے اپنے آپ کو اس کے پیچھے بھگانا اور اپنے آپ کو مصروف کرنا کہ انسان دین سے غافل ہو جائے، یہ چیز انسان کے لیے بے چینی کا سبب بنتی ہے.
تیسری چیز جو ہماری بے چینی کا سبب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کی کمی. کیونکہ ہمیں اس چیز پہ ایمان رکھنا چاہیے. ہمارا ایمان، ہم کہتے تو ہیں اس چیز کے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا. اور جب سچویشنز آتی ہیں اس وقت ہمارے توکل کا امتحان ہوتا ہے. جب چیزیں بالکل نارمل چل رہی ہیں تو اس وقت تو نہیں پتہ لگتا کہ اللہ پہ توکل کتنا ہے. لیکن جب حالات مشکل ہوتے ہیں، مال کی کمی آ گئی، جاب کے اندر مسئلہ آ گیا، جاب چلی گئی، بزنس چلا گیا، گھر چلا گیا، اولاد چلی گئی، بہت بیماری آ گئی، پھر اللہ پہ توکل کا پتہ لگتا ہے کہ انسان کا توکل اللہ پہ کتنا مضبوط ہے. اس وقت ہم چونکہ جب ہمارے توکل میں کمزوری ہوتی ہے اور یقین کی کمزوری ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک چیز اپنی زندگی میں پکا رکھیں، جو بھی چیز ہماری زندگی میں ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو آسائش، جو راحت، جو نعمت اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ہم سے پوری دنیا مل کے بھی اس نعمت کو چھین نہیں سکتی. اور جو مشکل اور جو مصیبت ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے پوری دنیا مل کے بھی ہمیں اس سے بچا نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ پہ ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر رزق کی کمی آئی ہے تو کیا ہے کہ رزق کا مالک تو اللہ ہے. جتنا مجھے مل رہا ہے وہ اتنا ہی مجھے ملے گا. ہمارے رزق میں ایک ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور جتنا اللہ نے لکھنا ہے، اللہ نے لکھا ہے اتنا اللہ ہمیں دے کے رہے گا. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے تمہیں جو رزق دے گا. اسی طرح رزق سے اعتبار سے بھی اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ جو بھی حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں، اس میں اللہ کے فیصلے کے بغیر ہم ان حالات میں آ بھی نہیں سکتے تھے اور اللہ کے فیصلے اور حکم کے بغیر ہم ان حالات سے نکل بھی نہیں سکتے. تو یہ توکل ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب یہ توکل مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ بے چینی والی کیفیت کیا ہے؟ وہ کم ہو جاتی ہے. حالات وہی ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے ان سچویشن سے ضرور نکالے گا. تو اس توکل کے اوپر بھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے لیے بہتری کا معاملہ کرے گا. چوتھی چیز جو ہمارے بے سکونی کا سبب بنتی ہے یا جس چیز کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دل کا جو سکون ہے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے کیونکہ اندر کی کیفیت ہے. ہم اپنے ہارٹ کے جو فزیکل ایسپیکٹ ہیں، جو حسی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں تو ان کو تو چھیڑا جا سکتا ہے. آپ سنتے ہیں نا کہ ہارٹ سرجری ہوئی، تو ہارٹ سرجری میں تو کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کو ٹچ کیا جاتا ہے فزیکلی، اس کے اندر جو بھی چیزیں چاہیے ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، جو بھی اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں فزیکلی. لیکن سکون جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو سکون کو ڈالا نہیں جا سکتا زبردستی. کسی ہارٹ سرجری کے ذریعے سے اس سکون کو دل میں ڈالا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کدھر ہے سکون، کتنا زیادہ ہے، اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے، اس کو کم کر دیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچے تھے تو کفار مکہ جب غار کے بالکل منہ پہ کھڑے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ پریشانی ہوئی کہ اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی تو ہمیں نقصان پہنچے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ دیکھیں گے ہماری طرف تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی، سکون قلب نازل کیا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ سکون اللہ نے نازل کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا. تو کیا سکون کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ سکون ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سکون عطا فرما. اسی طریقے سے جب غزوہ حنین تھا تو غزوہ حنین میں جب شروع میں مسلمانوں پہ کفار نے حملہ کیا
تو مسلمان جو تھے وہ بکھر گئے تھے، تو ایک بھگدڑ کی سی سچویشن ہو گئی تھی. تو اس سچویشن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی سکینت نازل کی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی، ان پہ بھی سکون نازل فرمایا، سکون قلب نازل فرمایا. اب کیا تھا کہ وہ سکینت کا کیا ہوتا ہے کہ حالات باہر کے ویسے ہی ہیں، دشمن اسی طریقے سے ہی ہے، خوف کی کیفیت ویسے ہی ہے، آپ کے اگر جاب چلی گئی ہے تو جاب کی سچویشن ویسے ہی ہے، آپ کے اگر بزنس میں پرابلم آ رہا ہے تو بزنس کی سچویشن ویسے ہی ہے. لیکن وہ جو بے چینی تھی، جو اندر ایک خوف کی کیفیت تھی، جو غم تھا، جو پریشانی تھی، جو ڈپریشن تھا، جو سٹریس تھا، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون کے ذریعے سے اس کو ختم کر سکتا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا. اسی لیے اللہ سے سکون کو مانگنا بہت ضروری ہے. ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو ہی جاب کا مسئلہ آتا ہے تو ہم فوراً دوسری جاب مانگنا شروع کر دیتے ہیں. بزنس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو فوراً دوسرا بزنس مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ اگین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اچھا وہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا، دل سکون میں آ جائے گا. تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ سکون مانگنا ہے. اور ویسے بھی ہر وقت مانگتے رہنا ہے. جہاں ہم اپنی باقی دعائیں کرتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، اطمینان والی زندگی عطا فرما، خوشحال زندگی عطا فرما. یہ نہیں کہ مال والی زندگی عطا فرما اور گاڑیوں والی زندگی اور اچھے سٹیٹس والی زندگی عطا فرما. یہ ہے سکون کی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے. پانچویں چیز جس کے ذریعے سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو، قرآن پڑھا جائے، قرآن سیکھا سکھایا جائے. یہ ایسی مجالس ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور سکون نازل ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں اکٹھے ہو کر کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یعنی سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے. تو یہ جو مجالس ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اب ذکر سے مراد یہ نہیں کہ میں تسبیح، اگین ذکر پھر ہم وہی بات کریں، ذکر سے مراد ساری چیزیں ہیں. بیٹھ کے تسبیحات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی. ابھی بھی ہم جو بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ کے جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایسی مجالس میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. آج ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو سیکھنے کے لیے یا کوئی بزنس کو اگر آپ نے سیکھنا ہے، کوئی پرابلم آ گیا تو آپ کسی ایسی ٹریننگ میں جا کے بیٹھیں گے جہاں پہ آپ کو بزنس کو گرو کرنے کی آپ کو ٹریننگ مل جائے. آپ کو کوئی ٹیکنیکل سکل چاہیے تو اس کو سیکھنے کے لیے، سرٹیفکیشن کرنے کے لیے ہم کسی ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں پہ ہمیں اس ٹیکنیکل سکل کو سیکھنے کا موقع ملے تاکہ ہم سرٹیفکیشن کر لیں. لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے جو مجالس ہیں ہم ان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. سکون بھی ہماری زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو، اللہ کی کتاب پڑھائی جائے، وہ جگہ جو ہے وہاں پر بھی اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی سکینت ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جو دھیان سے، فوکس سے، کنسنٹریشن سے وہاں بیٹھتے ہیں. جو انسان غافل دل سے آیا اور غافل دل کے ساتھ ہی چلا گیا، جب انٹر ہو رہا تھا اس وقت بھی دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ آفس کے مسئلے، گھر کے مسئلے، جاب کے مسئلے، بزنس کے مسئلے، وہی مسئلے دماغ میں لے کے آیا اور اسی طرح بیٹھا تھا، اس وقت بھی یہی چلتا رہا، اور جب اٹھا تو اس وقت بھی یہی چل رہا تھا. تو کیا ہوگا؟ وہ اس طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا جس طریقے سے وہ شخص فائدہ حاصل کرے گا جس نے پورے دھیان سے اس چیز کو سنا اور اپنے دل سے اس نیت کے ساتھ گیا تھا کہ میں بیٹھ کے جو بات سنوں گا اس کو عمل میں بھی لے کر آؤں گا تو اس کو فائدہ زیادہ ہوگا. تو بہرحال ایسی مجالس جو ہیں جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. اور یہ چیز ہم آبزرو بھی کرتے ہیں کہ ہم جب ایسی جگہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کی کیفیت
بہتر ہو جاتی ہے. اور جب ہم ایسی جگہوں سے جاتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں پھر گم ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے آپ کو ان مجالس کے اندر بھی جوڑنا ہے, اور ایسی باتوں کا سننا بھی. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت سی چیزیں سن سکتے ہیں, تو ایسی باتوں کے سننے سے بھی آپ نوٹ کریں کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے گی, آخرت کا تذکرہ ہو, مرنے کے بعد کی زندگی, موت کا تذکرہ, اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں کیا کریں گے, جہاں پہ بھی یہ تذکرہ ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے ایسی باتیں سن کے. تو کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ بھی ہمارے سکون کا سبب بنتے ہیں. تو ان مجالس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے, کوشش کرنا ہے کہ ان مجالس میں بھی زیادہ وقت گزاریں تاکہ اس کے ذریعے سے بھی ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون والی زندگی عطا فرمائے, اطمینان والی زندگی عطا فرمائے. جو بھی چیزیں بے چینی کا سبب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور اپنی رضا کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.